رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 کے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی ہے، فرمایا وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، فرمایا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کس کو دی ہے؟ یہ ہندوؤں کو نہیں دی، عیسائیوں کو نہیں دی، سکھوں کو نہیں دی، مرزائیوں کو نہیں دی، اور یہودیوں کو نہیں دی۔ قرآن اعلیٰ نبی کی اعلیٰ کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کے امتیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب ہمیں کتاب تو مل گئی حضور کے وسیلہ جلیلہ سے، ہم اس کی تلاوت ویسے کرنی چاہیے کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے، کہ جیسے اس کا حق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک نشانی اور صفت یہ بیان فرمائی کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسے تلاوت کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں۔ اب احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، سنو ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر و اذکار اور دعاؤں کی فرصت نہیں ملتی، مثلاً ایک بندہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور فرمایا دعائیں بھی اللہ سے مانگتا ہے، لیکن وہ قرآن ہی اتنا پڑھتا ہے کہ اس کو نہ تو دعائیں مانگنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ ہی ذکر و اذکار کرنے کا ٹائم ملتا ہے۔ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم اس کی زبان کے اوپر قرآن 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 اور قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے، نہ دعا مانگنے میں ٹائم ملتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرنے میں ٹائم ملتا ہے۔ تو میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دعاؤں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، ہاں جی، بن مانگے ہیں۔ فرمایا جس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو فرمایا بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے، یعنی جو مانگنا وہ چاہتا ہے لیکن دعا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر دعاؤں کے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور سنیے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے، یعنی قرآن کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کے اوپر فضیلت ہے۔ اب قرآن اعلیٰ کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، جس طرح رب کو مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ فرمایا مجھے ایسی فضیلت ہے کہ جیسی تمام مخلوق کے اوپر مجھے سب سے زیادہ فضیلت ہے، فرمایا میرے قرآن کو ساری کتابوں پر ایسی فضیلت ہے۔ احباب ذی وقار، جو بندہ دعائیں نہیں مانگتا، دعاؤں میں مشغول، اس کو ٹائم نہیں ملتا، صبح بھی قرآن ہے، شام کو بھی قرآن ہے، دوپہر کو بھی قرآن ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن ہے، ہر وقت قرآن ہے، فرمایا اللہ اس کو بغیر مانگنے کے ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے ہی جو اس کی تمنا اور اس کی خواہش ہوتی ہے اللہ اس کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تلاوت اور خود بھی قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھنا چاہیے۔